بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے مرزا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے آپ، ہمارا جشن آزادی 74واں ہمارا جشن آزادی کا دن ہے، جی 14 اگست کو ہو جائے گا۔ اس کی تیاریاں بڑی عروج پر ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں کراچی میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جھنڈے اور ہمارے دیکھو ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جھنڈا کی خوبصورتی یہ ہے کہ اتنا زبردست ہے، یہ جس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے تو اس میں دل باہر آتا ہے، جوش و ولولے کے ساتھ میں، جو میں دل ایسا خوش ہوتا ہے جب ہم جھنڈے کو لہراتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل بھی اسی طرح سے لہراتا ہے اور وہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب ہمارے جو اسلاف نے جو ہمارے جو آبا و اجداد نے جو جتنی یعنی 1857 میں ہم غلام بنے تھے، تو اس کے بعد سے جو ہماری جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے ایک بڑا طویل عرصہ ہے، جو کہ پھر جا کے 1947 پہ ہمیں آزادی ملی 100 سال کی۔ اگرچہ وہ انگریز نے 200 سال تک حکمرانی کی، لیکن وہ تھوڑا سا ہمارے پاس اقدار تھا، لیکن 1857 میں مکمل طور پر ہم غلام بنے۔ تو اس کے بعد سے پھر جدوجہد آزادی کی ابتدا ہوئی، اور سید احمد خان صاحب جو تھے، انہوں نے جو علی گڑھ کے اندر جو اپنا جو محمڈن اسکول بنایا، پھر کالج بنایا، پھر بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی، جس سے کہ بچے پاکستانی بچے پیدا ہوئے، اور مطلب یعنی پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پڑھ کے وہاں سے جو نکلے انہوں نظریاتی بچے تھے وہ، اور انہوں نے پھر جا کر پاکستان بنانے میں بڑا حصہ لیا، اور جو آج ہم جس کے سلے میں ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے جتنا طاقتور ہم ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ ہم چھٹی ہم اور یا 7ویں ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور اتنی پریسائز طاقت ہیں جتنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ صاحب ہم 5 میٹر کی بات ہے، ہم تو 2.5 میٹر میں فیصلہ کر دیں گے۔ ہماری پریسائز اتنی اچھی، یعنی میزائل کی ٹیکنالوجی کے وائز ہم اتنے زیادہ ایکوریٹ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی 2 میٹر 1 میٹر سے زیادہ ہماری فرق نہیں پڑتا ہے، جس چیز کو ہم مارنا چاہیں گے وہ اسی جگہ پر جا کے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو بات آزادی کی جو ثمر تھا، اس ثمر میں یہ تھا کہ ہم ایک طاقتور قوم بنے، اور ایک تمام دنیا پر ہماری عظمت کا جو نشان ہے، وہ عظمت کے جو ہماری بحال ہو، ہماری رناساں بحال ہو، نشاط ثانیہ ہماری بحال ہو، ہم ایک دفعہ سے پھر سے دنیا کی میں ایک طاقتور قوم بن کے ابھرے ہیں مسلمان، جو کہ ہماری مغل سلطنت کی وجہ سے اور سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے چلے گئے تھے۔ تو اب ترکی بھی اٹھ رہا ہے، اب خدا کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر سے ہمارے پاس وہ جو طاقت جو ہے کہ ایک ترکی کی یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ترکی کا جو طیب اردگان ہے، وہ ایک مجاہد آدمی ہے، وہ آ کے ایران کے جو علامہ خامنہ صاحب ہیں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھے، اور بعد میں بیٹھ کر ان سے کہا کہ ہم سب مل کر اسلام کی خدمت کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں پاکستان کے عمران خان صاحب سے ملے، اور جو بہت عرصے بعد ملے، ان کے 2-3 مہینے 1 سال بعد میں، لیکن سب نے مل کر میرا حال ایک پلان ضرور بنا لیا ہے ذہن میں کہ ہمیں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اب اس وقت یہ موقع ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوم آزادی آ رہا ہے، اس کو بھی ہم بڑے شاندار طریقے سے ایک بڑا سیمینار کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم کریں گے کہ ہمیں یاد دلانا ہے کہ ہم پہلی دفعہ ہم نے ایک ایکشن بھی لیا ہے، جو سعودیوں سے کیا کا دباؤ کو ہم نے رد کیا ہے، جی تو ایک بہت شاندار کیا۔ لیکن دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انتظامی معاملہ ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اب جو کل سے ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی جو بارش ہوئی تھی، تو کراچی جو کہ سڑکیں تالاب بنی ہوئی ہیں، اور بجلی غائب ہے، بد نظمی عروج پر ہے، یہاں سندھ کی جو حکومت ہے وہ بالکل ناکام ہے، سندھ کا جو کراچی کا جو میئر ہے وہ ناکام ہے، اس نے سارے آدمی، اس نے اپنے بچہ جو ہے وہ باہر بھیج دیا ہے، اکیلا وہ رہ گیا، وہ کسی وقت بھی بیگ اٹھائے گا یہاں سے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کئی کیسز ہیں۔ جو میئر کراچی ہے وسیم جو ہے، وہ اس پر کئی کیسز ہیں، اس کو میرے خیال میں اس میں ڈالنا چاہیے، ای سی ایل میں نام ہونا چاہیے، ای سی ایل میں اس کا نام ہونا چاہیے، اور اس کو جانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مجرم آدمی ہے، ابھی تک تو ملزم ہیں، لیکن یہ بہرحال اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، اور کیونکہ اگرتا بھی بہت تھا یہ، اور یہ اور اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ پیسہ بھی لوٹا ہے، اور اس کے علاوہ
کے الیکٹرک بھی ایک بہت بڑی مجرم ہے اس کراچی شہر کی. اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت لیں گے. جیسے یہ ابھی حالات سنبھلتے ہیں ہم کراچی کو جگائیں گے اور کے الیکٹرک کے خلاف ہم باقاعدہ ایک مہم چلائیں گے جو کہ دیدنی ہوگی. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ کوئی دیکھے گا کہ ایسی تحریک کبھی الطاف حسین بھی نہیں چلا سکا ہے جتنے کی ہم چلائیں گے. پھر صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے اتنا کے الیکٹرک اتنی پاورفل کیسے ہے کہ پیسے عدلیہ بھی بے بس آپ ہے, کا ہر آدمی انتظامیہ کو بے وہ بس لوگ ہے, اتنا اسٹیبلشمنٹ بے بس, حرام کا مال اتنا کما رہے ہیں, آدمی کو اتنا لوٹ رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو, زائد بلنگ, تو بجلی ہر غائب. آدمی کو وہ پیسے بھر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک جماعت اٹھی تھی, وہ جماعت بھی بیٹھ گئی, جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا فخر کی بات تھی کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ جماعت ہمارے لیے ایک یعنی سمبل ہے دیانت کی بات ہے. ایک وہ بیٹھ گئی, ہماری سمجھ میں نہیں آیا, اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا ان کے امیر نے کہ صاحب آپ کے کیا کیوں بیٹھ گئی آپ کے الیکٹرک کے خلاف. سوال یہی ہے کیا بات ہو, کیا آپ نے ان کا جھوٹا پانی پی لیا کہ جھوٹا کھانا کھا لیا, کیا مسئلہ ہے؟ کرنٹ لگنے سے لوگ مر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ الیکٹرک کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے. حالانکہ اس وقت ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ کراچی کا یہ معاملہ گریب کر لیتے, ہم بھی ان کی مدد کرتے, کیونکہ ہم تو ان کے پہلے سے ویسے ہی مداح ہیں جماعت اسلامی کے. لیکن وہ بھی بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی. دو معاملے میں عجیب اختیار کی, ایک تو یہ کہ ملک ریاض کے معاملے میں اور ایک الیکٹرک کے معاملے میں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دونوں طرف پیسہ بہت ہے بھائی, تو پیسے کی بات ہے کہ تو آپ پھر مرد مجاہد کی بات کہاں. لیکن دیکھیں پھر نالے کی صفائی کے لیے یعنی سب ناکام ہو گئے اور آخر میں آپ فوج کو بھیج رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ تو فوج کو بھیجنا تو کوئی حل نہیں ہے نا. ابھی تو کام میں فوج آئے گی آپ کا. یہ حرام کاری جو کر رہے ہیں, جو اتنے پیسے لوٹ کے کھا رہے ہیں, یہ جو حکومت سندھ ہے, جو شاہ, اتنے سارے شاہ بیٹھے ہیں تیرے, جی سارے شاہ ہیں, سارے شاہ ہیں پاورفل. ہاں پاور میں سارے شاہ کام کے ہیں, لیے لیکن کام جدیدوں کو کر رہے ہیں. بس اب کیا کیا جائے, دیکھیں نا کیا کیا جائے ان کا کوئی یعنی کس حساب سے یہ شاہ ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. ان کو ایک دفعہ سے پوچھیں, کلمہ پڑھوا کے دیکھیں کہ آیا شاہ بھی ہیں یا نہیں ہے. پاس وہ جمعے کے دن جو پیدا ہو جاتے تھے نا, تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم شاہ ہیں. بس اب معلوم نہیں. دیکھو نا, اس کا باپ ہمارا دوست تھا عبداللہ شاہ, وہ بھی ان حالات میں جن حالات میں گیا, خدا سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس کو ڈر آنا چاہیے کہ میرے باپ کی موت کیسے ہوئی ہے اور کس طرح سے بھاگا ہے میرا باپ. مطلب ان کے عمل سے پتہ چلے گا یہ کیا ہیں. نہیں تو وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا جی. اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ یہ تو اب خون میں تو جھانکا نہیں جا سکتا کہ حضرت علی کی اولاد ہے. اب یہ تو نہیں جا سکتا ہے. مطلب اگر وہ اثرات ایسے ہو ہی نہیں سکتے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں. آدمی کو کہیں نہ کہیں وہ دکھاتا ہے, وہ تو اس کا رنگ, وہ خون کا رنگ سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ عمل سے دکھاتا ہے کہ میں امام حسین کا فالوور ہوں, میں امام حسین کی اولاد ہوں. جی بالکل. تو وہ بات بتاتی ہے, وہ عمل بتاتا ہے. اب ہم تو بھائی 500 سال بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, لیکن آپ میں دیکھ لیجئے کہ آپ کہیں پر بھی, ہم نے کہیں پر بھی, آپ ہمارے پاس, ہم آپ سے وزیر اعلیٰ سے زیادہ طاقتور تھے. ہم جب ہم تھے تو ہماری حیثیت تو یہ تھی, لیکن ہم نے تو کوئی بے ایمانی نہیں کی بھائی. آپ دیکھ لیجئے, آپ نہیں ہوتا تو اب تک ہم تو کئی دفعہ رگڑ چکے ہوتے آپ ہمیں. لیکن یہ کہ ہاں, لیکن مطلب وہ تو دیکھیں ایماندار آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے, ایماندار کے علاوہ ہم نے, ایماندار ایک بات ہے, ایماندار آدمی نالائق ہو تو کیا فائدہ اس بات کا؟ اس ایمانداری سے بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان. لیکن نہیں, وہ ایماندار نہیں ہے. ایماندار ہوتے تو ان کے گھر کا خرچہ بے ایمانی کے پیسے سے نہیں چل رہا ہوتا. پھر وہ اپنے حلال کے پیسے چلاتے. کیسے ثابت کریں گے کہ بے ایمانی سے پیسے چل رہا؟ تو ان کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ تو اعتراف کیا جہانگیر نے کی. تو بھائی اور اب وہ جو ان کا سب سے بڑا چیمپئن ہے, وہ انتہائی بے ایمان آدمی, جو آدمی اپنے گھر میں بجلی نہیں دے سکا اپنے گاؤں کے لوگوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, وہ آدمی کو وزیر اعلیٰ آپ نے بنا دیا. اس کے میرٹ کا فیصلہ اسی پر ہوا ہے. نہیں, اسی دیکھیں یہ اس کی قابلیت ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ اس کی سزا عمران کو ملنی چاہیے نا. نہیں, اب یہ جس انداز سے اب لیکن جب یہ فیصلے کیے ہیں, لیکن یہ فیصلے بہرحال عمران کے تو نہیں نا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ. اچھا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ابھی جو صفائی کا کام ہے نا, اس کے بعد جو سیاسی گن 25 جولائی کو جو یہ فیصلہ کیا ہے سعودی عرب سے علیحدگی والا, وہ تو انہوں نے فیصلہ کیا, یہ کیا کرے گا. جی, یہ جو بہرحال یہ نالے کی صفائی کے بعد یہ جو سیاسی گند مچا ہے نا 25 جولائی 2018. اچھا زین صاحب, اب بات یہ ہے کہ آ جائیں ایک دفعہ مشرق وسطیٰ کے معاملے میں, کہ وہ مشرق میدان جو ایک دفعہ, یہ تو ایک بات طے ہو گئی کہ اس نے ٹویٹ کیا تھا. جی, وہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا. نیتنیاہو نے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا, ہم نے آپ کو ایک وہ نشان دیا, یہ چھوٹی سی بات ہے, اور حزب اللہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اس کے یہ الفاظ ہیں, حزب اللہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ جو کچھ نے کیا ہے. اب اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کم ییلڈ کا انہوں نے ایٹم بم استعمال کیا ہے. جو ہیروشیما ناگاساکی میں جو بم پھٹا تھا, اس سے 20% کے لیول کا
یعنی اگر وہ 100 تھا تو یہ 20% کا تھا، یعنی جیسے ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہوتے ہیں اسی ٹائپ کا کوئی چیز انہوں نے پھینکی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہوئی ہے تو 3 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، 5 ارب ڈالر کی املاک تباہ ہوئی ہے۔ اور جو آپ وہ سین دکھا رہے ہوں گے آپ اس وقت، جی وہ ویڈیو چل رہی ہے، آپ دکھا رہے ہوں گے تو وہ دیکھ لیجئے کہ ایسا سما لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جلس گئے ہیں سب کے سب، کوئلہ بن گئی ہے۔ تو اب اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے ایران نے کہ جو امریکہ کا جو وہاں اڈہ تھا جس میں کم آدمی تھے، جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم شام سے نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں عراق میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو روکنے والے بھی شاید ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ خبردار کیا تھا کہ عراق میں جا کے یہ لوگ بس رہے ہیں، ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ ہم جی بھائی ہم نے خبردار تو ہم نہیں کیا نا جی۔ تو پھر وہاں پر جب ان کی پٹائی شروع ہوئی تو پھر وہ رک گئے یہ۔ اب ان کے کہتے ہیں کہ یہ میزائل کا جو حملہ ہوا ہے اس میں یہ سارا ان کا اڈہ تباہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں فکر یہ ہے کہ اب حسن نصر اللہ جو ہے ہمارے دوست جو سید حسن نصر اللہ صاحب محفوظ ہیں یا وہ اسرائیل ناکام رہا ان کو نقصان پہنچانے میں، لیکن لبنان کی جنگ جو ہے یہ بہرحال ارماگڈون ہے، یہ آخر کار میں الٹیمیٹلی اگر آپ نے ایٹم بم استعمال کیا تو کوئی اور بھی آپ کے خلاف بھی ایٹم بم استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایٹم بم استعمال کی پہل کریں اور کوئی آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ اور نہیں اب کہاں ہیں اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اسلامی دنیا کے ہم ہی چیمپئن ہیں، میں سعودی عرب نہیں ہے، نہ ترکی ہے نہ ایران ہے، چیمپئن بھی ہیں تو ہم ہی ہیں۔ ایک زمانے میں ہمیں یہ بات کی تھی مصریوں نے کہ صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو 1947 میں نے جنم لیا ہو، اسلام مارد وجود میں آیا ہو، یہ ہمیں طنز کیا تھا ہم پر مصریوں نے، وہ کہتے تھے کہ ہم چیمپئن ہیں، تو ہم کہتے ہیں تم چیمپئن نہیں ہو، اسلام کے چیمپئن ہم ہی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ ہیں، لیکن رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو خوشبو آ رہی ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے۔ 3 ملک ہیں یہاں پر، ایک خود جیسا کہ اس نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ اس علاقے میں 3 ملک ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک افغانستان ہے، ایک ایران ہے۔ تو ایران کا سا تو اب چھوڑ دیں کہ کوئی ایک فرقے کا معاملہ آتا ہے تو، لیکن اب افغانستان ایران تو افغانستان اور پاکستان تو ہے نا جہاں سے، اور ایٹمی طاقت بھی ہم ہی ہیں اور کوئی ہے نہیں ابھی تک تو جی۔ تو اور جو ہوگا تو ہم اگر کوئی یوز کرنا ہوگا تو ہم تم پر ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمہیں فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں انڈیا کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تم سے نہیں۔ اچھا صدام پہ تو حملہ کر دیا گیا تھا، وہ بہانہ بنا کے کہ ہتھیار ہیں کیمیکل، اور یہاں ممنوع ہتھیار استعمال اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک کوئی بیان بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ جب ابھی یہ واقعہ یہ اسرائیل نہیں بنا تھا جی، تو اسرائیلیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک جار پوپ کو جو پیش کیا کہ دیکھیے ہم نے 3000 سال تک اس کی حفاظت کی ہے اور یہ اس وقت ہم آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی دوستی کی بنیاد وہاں پر رکھ لی تھی۔ اب اس کے بعد میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس اتحاد کو ہم توڑیں، اور اتحاد کو توڑنے کے بعد میں ہم زیادہ قریب ہیں عیسائیوں کے اس لحاظ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں چڑھایا ہے، صرف ہمارا ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، ان کی جو کتابیں یعنی کہ ان کی جو ان کی کتاب ہے مقدس کتاب جو ہے جی، اس کتابیں ان کی 100 سے زیادہ ہیں، ان میں سے انہوں نے 4 کو سلیکٹ کیا ہے کہ بھئی یہ ہماری صحیح ہیں، لیکن ایک کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ یہ جو آدمی نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ یہاں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس آدمی کی اللہ نے شکل وہی بنا دی اس مخبر کی، اور اسی کو پھانسی پہ لٹکا دی، اس کو سزا بھی مل گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان بٹھا لیا۔ اور یاد کریں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں معراج پر تو ان سے ملاقات ہوئی۔ جی بالکل۔ تو اب یہ صرف تصدیق کرتا ہے اسلام عیسائیوں کو، تو ہم اسلام کے زیادہ عیسائیوں کے زیادہ قریب ہیں، جو آپ کے اگر فرض کر لیجیے کہ آپ کے رسول کو، اور وہ یاد رکھیں وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول تھے، رسول بڑا درجہ ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، اور آخری رسول اور نبی جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رسول کو جس آدمی نے پھانسی پہ لٹکایا ہو اس کے دوست آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں اس کے دوست بنے ہوئے ہیں عیسائیوں سے ہم کہتے ہیں؟
اب ہمارے دوست بنو نا، جو کہتے ہیں کہ جن کا ایمان یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا، جس پہ جو یہ دعویٰ نہیں کرتے، حقیقت ہے یہ بات ایسے روزن کی طرح آیا ہے کہ جب معراج پہ وہ گئے ہیں. آج جب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں بات کر لیتے ہیں. آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ میں ہماری تصویر دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارا رسول نہیں جا سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ کی طاقت کے ماں تو وہ اب یعنی جسمانی طور پر نہیں جا سکتا. یعنی کیا بات ہے، یعنی براق موجود ہے. ارے اس زمانے کے اندر جب آپ یعنی الیکٹریسٹی کا نام نہیں جانتے تھے تو ہم براق کا نام جانتے تھے. جی ہم یعنی الیکٹریسٹی سے بہت آگے کی چیز ہے وہ براق. وہ اب آپ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ عیسائی ہمارے بھائی یہاں تو ہمارے مسلمان دوستی سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نہیں دیکھیے محمد بن سلمان کے بارے میں تو مجھے شبہ ہے کہ یہ چینج کر دیا گیا ہے. تو یہ دو ویڈیو ہے، ابن یہود ہے، یہ ابن آل سعود نہیں ہے. یہ مائیکل ڈی ایونس کی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، اور ایک اور کلپ ہے. دو کلپ ہم ایک ساتھ دکھاتے ہیں، پھر آپ دونوں کا ترجمہ بیان کر دیجیے گا. I've met with MBZ in the Emirates. I've met with MBS in Saudi Arabia, the Crown Prince. And I can tell you something astonishing. These leaders are more pro-Israel than a lot of Jews. When I met with the Crown Prince of Saudi Arabia, I said to him, what do you think of Jews? And what do you think of Christians? I like them both. Tell me why. Because my mother was one. I said, what are you talking about? My father's house director, he said, who raised me, was an Ethiopian Jew evangelical. Wow. Now I can tell you this, in 2.5 hours, the stuff that I heard from the Crown Prince was so astonishing towards Israel that I had to brief the White House and the Prime Minister. Absolutely would blow your mind if you know what this man is thinking. He said on that one statement, he said, I said, what can the Palestinians do? He said, oh, it's simple. They need to copy Israel. Copy Israel, that's all. Internationally, Mohammed bin Salman was a relative unknown before he became Saudi Arabia's second most powerful figure. However, his meteoric rise stems from 2015, when Salman bin Abdulaziz succeeded his half-brother King Abdullah to the throne on his death. The new King Salman's son would be made the Minister of Defense, the youngest man in the world to hold the position at the age of 29. That same year, Mohammed would be made Deputy Crown Prince too, as he embarked on a military campaign against Houthi rebels in neighbouring Yemen after its president was forced into exile. Little progress was made over the next 2 years, as Saudi Arabia came under international criticism for violating human rights and setting off a major humanitarian crisis. In 2017, King Salman would dismiss the existing Crown Prince, his nephew Mohammed bin Nayef. It put Mohammed bin Salman in the kingdom's number 2 role by royal decree, and he set out to burnish his credentials as a reformer. We are returning to what we were before, a country of moderate Islam open to all religions and to the world. 70% of Saudis are younger than 30, and we will not waste another 30 years before dealing with extremist or destructive ideas. جی یہ پہلی جو مائیکل ڈی ایون کی جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے. مائیکل کی بائیوگرافی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ایوارڈ یافتہ جرنلسٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ پرائم منسٹرز کا، اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ صلاح کار رہا ہے، مشیر رہا ہے، اور اس نے تھاؤزنڈس آف چرچز میں جا کر اپنی پریچ کیا ہے، یعنی تبلیغ کرتا تھا. یہ پریچر ہے یہ. تو اب فاکس نیوز پر آیا، CNN پہ آیا، ورلڈ نیوز پہ آیا، NBC پہ آیا، ABC پہ آیا، CBS پہ آیا، ہر جگہ پہ آیا. 71 کتابیں لکھی ہیں. 71 کتابیں لکھی ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن سلمان سے مل چکا ہوں، سعودی عرب کے لیڈروں میں سے میری ملاقات رہی ہے. یہ لیڈرز، یہ کون؟ سعودی لیڈرز اسرائیل کے حمایتی ہیں، ان میں سے بیشتر یہودی ہیں. یہ بتا رہے ہیں، یہ مائیکل ایون بہت پہلے 1 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے ان میں سے بیشتر یہودی ہیں. کون؟ سعودی عرب کے لیڈر. میں نے سعودی کراؤن پرنس سے ملاقات میں سوال کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں. انہوں نے جواب دیے دونوں میرے پسندیدہ ہیں. کس نے؟ محمد بن سلمان، MBS نے. جی.
میں ان کو محمد کہنا نہیں چاہتا ہوں, میں ان کو MBS کہوں گا. MBS کے مطلب یہی ہوگا کہ محمد بن سلمان. میں نے پوچھا, کس نے, مائیکل ڈی ایوان نے پوچھا کہ کیوں, انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نے, انہوں نے جواب دیا دونوں میرے پسندیدہ ہیں, کرسچن بھی اور عیسائی بھی. یہودی بھی. MBS نے کہا کہ میں یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں میرے پسندیدہ ہیں. تو میں نے پوچھا کیوں, تو جواب دیا کہ میری ماں جو تھی وہ میری, جس نے مجھے پرورش کی ہے, جو میری گورننس تھی وہ یہودی تھی, ایتھوپین. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو گورنر ایتھوپین یہودیوں کی طرف پر میری پرورش کی ہے. اب میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدلا گیا ہے. یہ اس آدمی کو یہودی ماں کا, یہودی سے اس بچے سے, اس کو جو اصل میں محمد بن سلمان ہے وہ یہودی لے گئے اور یہ اپنا بچہ یہاں پر شامل کر دیا انہوں نے. میں تقریباً, وہ کہتا ہے کہ مائیکل کہتا ہے کہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک سے گفتگو کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں, ہم اسرائیل کے اقدامات اور طریقہ کار کے مطابق اپنی پالیسی تشکیل دینا چاہتے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی. ایک سوال. دوسرا ترجمہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, جو ہم نے ابھی ویڈیو چلائی, کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں. وہ سعودی عرب کی دوسری طاقتور ترین شخصیت ہیں. انہوں نے شہزادوں, وزراء اور سرکاری افسران کو بدعنوانی کے الزام کے تحت گرفتار کیا. وہ 29 سال کی عمر میں دنیا کے کم سن ترین وزیر دفاع بنے. جی, ہمارا ذوالفقار علی بھٹو کم سن ترین جو ہے وزیر خارجہ بن گیا تھا. جی. ان سے قبل جو ہے محمد بن نائف سعودی عرب کے وزیر دفاع تھے. لیکن میں نے آپ کو جو ہسٹری بیان کروں گا وہ بعد میں بیان کروں گا کہ یہ شخص جو ہے صرف شہزادہ مکرن کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ اس کی ماں یمنی تھی, اس کو ہٹانے کے لیے وہ اس نے جنگ کرائی, ہزاروں آدمیوں کو شہید کرایا. میں نے بے گناہ بیچارے یہ غریب لوگوں کو, یہ یمنی لوگوں کو. محمد بن سلمان نے مذہبی آزادی کے نام پر مقدس سرزمینوں پر مندر اور غیر مذہبی اور اخلاقی سرگرمیوں کی اجازت دی. محمد بن سلمان بدعنوانی کے نام پر ان کے اقدامات پر اعتراض بھی اٹھائے گئے. محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی روایتی بادشاہ سے ہٹ کر ایسے اقدامات بھی کیے جن سے ان کے اوپر سوالات بھی اٹھے. اب انہوں نے کعبہ خانے بنا دیے ہیں, انہوں نے سنیما ہاؤس بنا دیے ہیں, انہوں نے اور کچھ بھی بہت کچھ کر دیا جو میں نہیں کر رہا تھا. کے نام پر بہت کچھ کر دیا. ماڈرن اسلام کے نام پر ان کے اقدامات نامناسب سمجھے جاتے ہیں. جی, دوسری ویڈیو یہ ہے. اب یہ مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے, تو بریک کے بعد آئیں گے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جی سر. ناظرین, نیوز اپڈیٹ کا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. اور مسئلہ بڑے گمبھیر ہے پورے دنیا کے اندر, خصوصاً مشرق وسطیٰ اور لداخ اور کشمیر کے اندر. تو پہلا ہم گفتگو شروع کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو دھماکہ کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی لو ہیٹ کا یورینیم استعمال کیا اس میں میزائل میں اسرائیل نے. اور اسرائیل کے نیتن یاہو کا ایک ٹویٹر ہمارے سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں حسن نصر اللہ کو اور جو لبنان کی تنظیم ہے اس کو کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, یہ تو چھوٹا سا ایک تماشا ہے. تو آپ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال ہے بالآخر اس کے جواب میں پھر ایران نے جو ہے وہ ان کے ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے امریکہ کے شام میں, اور اس ایئر بیس کو بقول ان کے تباہ کر دیا ہے. تو اب فرمائیے آپ کا کیا تبصرہ ہوگا اس پر. جی دیکھیے, یہ نیتن یاہو نے جو بات کی ہے اور ٹویٹر پہ کیا, پتہ نہیں صحیح ٹویٹر ہے غلط ہے, بیکاز یہ تو ایک بہت بڑی ایڈمیشن ہے کہ آپ دوسروں کے ملک پہ اس طریقے سے حملہ کر رہے ہیں میزائل سے, اور اتنی بڑی تباہی ہے جس میں ابھی تک 157 اپنا جانیں جا چکی ہیں اور کئی سو آدمی لاپتہ ہے. 3 لاکھ آدمی بے گھر ہو گئے ہیں, آس پاس کی سب بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں. ابتدائی تخمینہ نقصانات کا $5 بلین ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک. اور فرانس کے صدر فوراً وہاں پہنچے کل
تو مطلب کہ ایسی بڑی بات کہہ دینا کہ ہم میزائل مار کے تماشا دکھا سکتے ہیں, تو پھر یہ بالکل یہ تو لگتا ہے کہ یار دنیا میں تو پھر کچھ رہا ہی نہیں, پھر جو جس کی مرضی جس کو میزائل مار دے کچھ مار دے. لیکن ایک بیان جو تھا اپنا امریکہ کے صدر کا, انہوں نے کہا ہمارا مشرق وسطیٰ میں جانا بہت غلط تھا امریکیوں کا, ہم کو ہرگز مشرق وسطیٰ میں نہیں جانا چاہیے تھا, اور ابھی ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے. یہ ان کا بیان ابھی 2-3 دن پہلے جو انہوں نے دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائے گا امریکہ کی مرضی کے بغیر. یہ تو اصلی بات جو چل رہی ہے, تب دنیا کہہ رہی ہے کہ امونیم نائٹریٹ جو وہاں 6 سال سے پڑا ہوا تھا, ضبط کیا ہوا, اور کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر رہا تھا, یہ دھماکہ اسی امونیم نائٹریٹ کا ہے جس سے یہ ٹیررسٹ جو ہے اپنے بم وغیرہ بناتے ہیں. بیسیکلی تو یہ فرٹیلائزر میں استعمال ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی چیز تھی جو اڑ گئی ہے ہوا میں جو سارا. جنرل صاحب یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ اب بہرحال ہمارے جو ہے جو آخری مارکا جسے کہتے ہیں, اور جو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آخری جنگ جو ہے وہ شام سے شروع ہوگی, اور وہ بہرحال اس کے تمام تانے بانے تو بنے جا رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ دیکھیے جی ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, یہ بہت سی احادیث میں لوگ بیان کرتے ہیں, اور بہت سے مسلمان سے بلیو کرتے ہیں کہ آخر میں جو ہے حالات کسی طریقے نہج میں جائیں گے اور آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی, اور یہ تمام علاقے جو ہیں دوبارہ سے فتح کر لیے جائیں گے. یہ تو تمام احادیث کی ہے, یہ بھی سب کچھ ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ قیامت کا وقت بھی نزدیک آ لگا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اپنے ڈاکومنٹڈ بھی ہیں, بہت سے لوگ اسے بلیو بھی کرتے ہیں. لیکن میں تو کم علم آدمی ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا وہ دور شروع ہو چکا ہے. لیکن دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ جو لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں, جنہوں نے دنیا میں فساد پھیلایا ہے, جنہوں نے اللہ کی سرزمین میں خرابیاں پیدا کی ہیں, ان کا لگتا ہے یوم حساب آن لگا ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے اور ملک. جنرل صاحب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو خودی کا سر نہا کا جو علامہ اقبال کا جو تھا کہ مجھے حکم ہے اذاں لا الہ الا اللہ کے والی بات انہوں نے کر دی ہے. اور سعودیوں کو, سعودی یہ جو محمد بن سلمان ہیں, بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اصلی محمد بن سلمان نہیں ہے. ان کے ہاں پر ایک جو ان لکھا ہوا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ جب تک کہ اب کنگ عبدالعزیز کے بیٹے موجود ہوں گے اس وقت تک وہ حکمرانی کریں گے. تو سلمان کے بعد میں مکرن تھا, جو آپ جانتے ہیں کہ وہ ملٹری ان کی انٹیلیجنس کا چیف بھی رہا ہے, شہزادہ مکرن, لیکن اس کی ماں جو تھی وہ یمنی تھی. تو اس کو یمنی ہونے کی وجہ سے اس نے یمن سے لڑائی شروع کرا دی. اب وہ بہانہ تو بنایا یہ کہ وہ وہاں پر ایران مداخلت کر رہا ہے, وہ کر رہا ہوگا, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یمنی اتنے غریب لوگ تھے, جو میں نے جو پڑھا سارا ہسٹری, وہ اس میں نہ ان کے پاس پانی ہے, ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان سے لڑائی کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مکرن کو بادشاہت کا امیدوار یا جو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹانا تھا. تو اتنی بڑی جنگ کر دی, لاکھوں آدمی انہوں نے مار دی, تباہ کر دیے ہیں, ہزاروں آدمی مروا دیے ہیں. ایک کام. دوسرا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ پھر خشوگی کو مار دیا. تیسری بات یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر محمد بن نائف کو بنا کر خود بن بیٹھا ہے. تو ڈائنیسٹی اپنی قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ اس نے ڈرامہ کیا ہے. اور پھر وہاں پر شراب خانے, جو قمار خانے, ہر چیز میں آپ کھول دی جو کہ ہمارے ارض مقدس ہے. آپ فرمائیے. جی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب جہاں ہمارے مقدس ترین مقامات ہیں, ہمارا خانہ کعبہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں, تو اس ارض مقدس پر ہمیشہ سے ایک دستور رہا ہے کہ وہاں وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شریعت کو فالو کریں گے, اور وہاں اس قسم کا جس میں بے حجابی یا سنما گھر یا شراب خانے یا ڈسکو ہاؤسز
اس قسم کی چیزوں پر بہت سختی تھی ہمیشہ سے. اور سعودی عرب والے بہت سے لوگ جو باہر آتے تھے سعودی عرب سے تو وہ پردہ وردہ کم کر دیتے. جو لوگ ان سے کہتے تھے وہ کہتے تھے جہاں ہم جب سعودی عرب میں ہوں گے تو ہم بہت سختی سے شریعت کو فالو کریں گے کیونکہ ہم نے مسلمانوں کے آگے ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے. لیکن یہ باتیں بہت سے مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہیں جس طریقے سے وہاں یہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. اور جو خواہشگی قتل تھا وہ ایک دنیا میں اس سے کافی مطلب کہ مضبوطی پھیلی گئی کس طریقے سے اس کے ٹکڑے کیے گئے. اور آج کی خبر ہے CNN کی BBC کی کہ ایک اسکواڈ اور پکڑا گیا ہے امریکہ میں. وہ گئے تھے اور کوئی وہاں سے بھاگے ہوئے آدمی ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ ریپیٹریٹ کرو سعودی عربیہ میں واپس. تو وہ کہتے ہیں ایک ڈیتھ اسکواڈ جو تھا وہ کینیڈا جا رہا تھا لیکن امریکہ میں فی الحال ان کو روک لیا گیا ہے. اور صاحب جو وہاں پر سعودی عرب سے پہنچ کے وہاں نے پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے مارنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ان کے 2 بیٹے کو بھی یہ رکھوال بنایا ہوا ہے. تو یہ باتیں نکل رہی ہیں اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ کوئی یہ انصاف والی بات ہے نہ اسلام والی بات ہے. یہ تو وہی تخت نشینی والی بات ہے اور وہی والی بات ہے. ارے جنرل صاحب یہ بات جو ہے لیکن پاکستان نے جو ابھی موقف اختیار کیا پاکستان کو بھی بہت زچ کیا نا کہ ہر معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ تغرل والا ڈرامہ کیوں چلا رہے ہیں. آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہاں پر ایک جو کوالالمپور میں جو ہوئی وہاں نہ جائیں. ہر طرح سے ہماری میں نے شہرک پر ہماری انگوٹھا رکھ رہے ہیں. یعنی دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا. یہ میں نے سعودی میں یہ جو کراؤن پرنس ہے اصل میں ہمارا ملک سعودی عرب کے بہت نزدیک رہا ہے خصوصاً ضیاء الحق کے زمانے میں خصوصاً بلکہ ہمیشہ سے رہا ہے. وہ ہماری عقیدت ہے ہمارے مقامات مقدسہ سے. لیکن مطلب کہ اب جو چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے پراکسی وار کا اکھاڑا بنا دیا. یہاں پر اس قسم کے جو ہے مسلکی اختلافات پیدا ہو گئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے میں ہمیں پھوٹ پڑ گئی ہم لڑ پڑے اور پاکستان میں بے انتہا نقصان ہوا ہے اور ہمارے دلوں میں فرق آیا ہے. جب پاکستان بنا ہے تو ایسی صورتحال نہیں تھی. یہ صورتحال بعد میں جو لوگوں نے اپنی مساجد بنائی ہیں اپنے قسم کا برانڈ جو ہے اسلام یہاں پر پھیلایا ہے تو دوسری طرف سے بھی یہی کام ہوا ہے. تو جس سے یہاں بہت ٹینشن پھیلی ہے اور دونوں طرف سے جماعتیں کھڑی ہوئے خون خرابہ کرتی رہی ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے قومی مفاد میں اپنی پالیسی بنائے اور کسی کے بالکل زیر اثر غیر ضروری نہ رہے اپنا مفاد دیکھے. جنرل صاحب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ یہ کہیں آدمی ایسا تو نہیں. ایک فلم دیکھی تھی ہم نے کہ اس میں مووی تھی کہ جس میں کہ روس کے صدر کو انہوں نے بدل دیا تھا تو پھر اس کی بیوی نے پکڑا اس کے روس کے صدر کی بیوی نے وہ ایک امریکہ کا جو اسٹائل ہے آپ کا جو ہالی ووڈ کا وہ ہم نے دیکھی تھی. تو اب کہیں اس کو بھی تو کہیں بدل نہ دیا ہو کہ یہ بجائے محمد بن سلمان کے یہ کوئی آل سعود کی بجائے یہ آل یہود ہو. یہ تو جناب ہم کہہ نہیں سکتے. یہ تو بغیر تحقیق کے بغیر ریسرچ کے اور یہ لائٹر سائڈ میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے شبہ یہی ہے کہ بھائی اس میں تو مسلمانیت تو نظر کہیں سے نظر آتی نہیں ہے. جو بادشاہ سلمان ہے ہمارے وہ اس کو اپنا بیٹا بنا کے وہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اس کو پالا پوسا ہے. اور جو باقی لوگ ہیں اور تو کسی نے جو سعودی ڈسیڈنٹس ہیں جن کو بہت سے لوگ شہزادوں کو اس سے قید کر دیا تھا ان میں سے کسی نے ایسا الزام تو نہیں لگایا ابھی تک. جنرل صاحب یہ ایک آخری بات ہم آپ سے کر لیں کہ جو لداخ میں جو یہ بات ہے اس میں تو انڈیا چپ بیٹھا ہے. اب کس بات کا انتظار کر رہا ہے وہ شاید وہ امریکہ کے سگنل کا انتظار کر رہا ہے. لیکن کل جو ہے وہ امریکہ کے جو وزیر دفاع تھے جو امریکہ وزیر دفاع ہیں مارک ایسپر انہوں نے وی فنگے سے جو کہ چائنا کا جو وزیر دفاع ہیں ان سے گفتگو کی ہے. اور تو انہوں نے وی فنگے نے کہا ہے کہ امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ آپ اپنے غلط اقدامات سے باز آئیں اور جو طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر پریشر بلڈ نہ کریں. تو اس پر انہوں نے یہ کہا ہے مارک ایسپر نے کہ ہمیں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور کسی غلط مس کیلکولیشن کے ذریعے سے جنگ نہ ہو جائے.
اس پر بھی تبصرہ فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تبت سے لڑائی شروع کریں گے. ان کا اندازہ یہ ہے وہ لداخ میں لڑائی کرنا نہیں چاہتے کہیں پاکستان انوالو نہ ہو, یا کیا آپ کے ذہن میں کیا میں نے جو آپ کے ملٹری اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے ان کی, انڈیا کی اور امریکہ کی؟ جی دیکھیے, چین بڑی جنگ نہیں چاہتا, اس کے جو مقاصد ہیں اور وہ ان کو حاصل کرتے جا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو انگریزی دور کے جو برٹش راج کے زمانے کے یا ہم پر ٹوٹے گئے تھے غیر منصفانہ قسم کی باؤنڈری لائن, میک موہن لائن کو نہیں مانتا, اور وہ کہتا ہے کہ یہ 88 تینوں سب علاقے ہمارے ہیں, تبت بھی ہمارے انفلوئنس کا علاقہ ہے, اور اس لیے ہم یہ بھارت کی جو سرحد ہے اس کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں لداخ میں جس شکل کے لوگ ہیں, جس کلچر کے لوگ ہیں, وہ کہاں ہندوستان سے کسی طرح ملتا ہے بھائی. تو اب یہ بات تو اس کو مانتے نہیں ہیں, لیکن وہ بڑی جنگ بھی نہیں چاہتے, لیکن اپنے وہ مفادات سے دستبردار بھی نہیں ہوں گے. چائنا ہرگز بھی نہیں ہوگا. تو وہ تو اپنے مقاصد ویسے وہ بھی آگے اس نے حاصل کر لیے ہیں. تو فی الحال اس کی امیڈیٹ نیڈ تھی, ضرورت پڑی تو پھر آگے اپنے جہاں تک اس کے بارڈر اس نے نقشے میں کلیم کیے وہاں تک جائے گا. اور امریکہ کی مجال نہیں کہ انٹروین کرے, اور ہندوستان اگر کسی تو امید لگائے بیٹھا ہے کہ کچھ ہے, تو ابھی تو لوگ خاموش ہی ہے چائنا کی پاور کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے ساؤتھ چائنا سی میں جہاں امریکہ کی پہلی بیڑے کی بہت بڑی طاقت تھی اس کو بھی نیوٹرلائز کیا ہے. تو چائنا نے سارے اسٹیپس اٹھائے ہیں کہ ٹریڈ وار چل رہی ہے, باقی باتیں چل رہی ہیں, ہاسٹیلٹی چل رہی ہے, کہ وہ ٹک ٹاک بند کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ اوپن جنگ جو ہے انڈیا کے ساتھ میرے خیال میں نظر نہیں آ رہی. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہم آپ کے مشکور ہیں. جی تو اس پر ہمیں پھر یہ علامہ اقبال کا یہ جو ہے وہ ہمیں یہ نظر یاد آ گئی ہے. یہ بھی کچھ 2-4 یہ بھی بیان کریں, 2-4 میں تین جو ان کے شعر جو ہیں وہ بیان کرتا ہوں. جی. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, یہ پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں میں, فریب زود و زیاں لا الہ الا اللہ, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے سعودیوں کے ساتھ میں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. اب یہاں غرور کوئی منفی معنوں میں نہیں ہے, یعنی آپ نے اپنی خودی کا سودا کیا. جی. فریب سود و زیاں جو ہے, یہ فریب سود و زیاں جو ہے فریب ہے, اصل چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. بے شک. تو پھر کہتا ہے یہ مال و دولت, یہ دنیا, یہ رشتہ و پیون, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. نغمہ فصل گل و لالا کر نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. بے شک. یہ بالکل. اگر بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم پاکستان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, پاکستان کے حکمرانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کم سے کم وہ اس بتوں کے جو آج نئے بت وہاں رکھے جا رہے ہیں ان سے آپ آزاد ہوئے, اور آپ نے جو ان کے منہ پر جو ہے ایک قسم کا تماچا مارا ہے, 1 بلین دے کر ان کو, کیونکہ خط بھی لکھ دیا انہوں نے, حضرت نے آپ کو. میں نے قدر بدتمیز آدمی ہے یہ جو آدمی جو اسرائیلی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آل سعود نہیں ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بات یہ کہ آپ نے اس کو اچھے الفاظ میں کہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ بچے کو تبدیل کرنا کون سے مشکل کام ہے. ظاہر ہے تربیت ایسی ہو رہی ہے ان کی, تو تربیت کا اثر آتا ہے. اچھا جی چلیں جی, آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں, دکھائیے اپنے ناظرین کو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے, بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف, اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں, جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں, یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور, یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو. نوجوان خون اٹھے گا. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے, پیشن گوئی کی ہے, اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے, ام المحارب, یہ ایک جنگ نہیں ہے. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمی. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں, اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں, جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں, اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے, لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے,
جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن آف سینٹ جان، اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے۔ ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع، مجدون میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع، یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ صلیب ہوگی، جو کہا ہے بش نے، یہ جنگ صلیب۔ سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے۔ جی مرزا، ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل پنچ لائن کہہ دی میں اس کہہ پہ دیا تو کہ یہ سب لوگ بالکل خالی خولی ہے، یہ ایک یو ہی کے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو بہت کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ہی کے جتنے بھی لوگ ہیں، 7 جو ستارے ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں، یہ یو ہی کی حکومت کو ختم کریں، یہ بیکار لوگ ہیں، یہ جتنے بھی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہندوؤں کے غلام ہیں۔ لگ رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کن دور میں داخل ہوئے ہم داخل ہو گئے، ہم ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ والی کیفیت ہماری آ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب آئیے، وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔